رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی جس سے ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ ہم سے رسول اللہ نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی۔ اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینہ سے اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بڑھے گا، یہ لوگوں میں ایک بہترین نیک مرد ہوگا۔ یہ فرمایا کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملہ میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا بخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کرے، یعنی عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی و موت کے فتنے اور مسیح دجال کے شر سے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا 3 باتیں ایمان کی اصل ہیں، جس شخص نے کلمہ کا اقرار کیا اس کے در پہ نہ ہو، اسے کسی گناہ کی بنا پر کافر نہ کہو اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اسے ایمان سے نکالو۔ اور جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے جہاد جاری ہے اور جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ دجال سے قتال کرے گا۔ اس کو کسی ظالم کا ظلم عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا، اور تقدیروں پر ایمان رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ اپنے اہلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا۔ تو کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول، اہلاس کا فتنہ کیا ہے؟ اپنے فرمایا بھاگم بھاگ اور غارت گری، پھر وسعت و فراخی، مال و زر کا فتنہ آئے گا، جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ہوگا۔ اس کا دا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے جیسے کہ سرین ہو پسلی پر، یعنی نامعقول اور نااہل ہوگا، جس طرح کہ سرین ایک پسلی پر نہیں ٹک سکتی۔ پھر ایک فتنہ اٹھے گا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا تماچا پڑھ کر رہے گا۔ بس جب سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، وہ اور بڑھ جائے گا۔ آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا، اور شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ 2 خیموں فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہ ہوگا۔ اور جب یہ احوال ہوں تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی یثرب
मदीने की बे आबादी का पेश खैमा होगी और यसरब की बे आबादी के नतीजे में बड़ी जंग होगी और इस जंग का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगा और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल आएगा। हज़रत अबादे बिन सामित ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, बिलाशुबा मैंने तुम्हें दज्जाल के मुतालिक बहुत कुछ बताया है, इसके बावजूद मुझे अंदेशा है कि कहीं तुमने इसे ना समझा हो। याद रखना, मसीह दज्जाल ठिगने कद वाला, बाहर को निकली टेढ़ी पेंडलियों वाला और बहुत घुंघरियाले बालों वाला होगा और एक आंख से काना होगा, जो कि मिटी हुई होगी, ना तो उभरी हुई और ना गहरी होगी। फिर भी तुम्हें कोई शुबा हो तो याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है। जो भी कोई नबी मबूस हुआ है, इसने अपनी उम्मत को काने झूठे दज्जाल से डराया है। खबरदार, वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। बेशक दज्जाल की आंखों के दरमियान लिखा होगा काफिर। सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मजीद हदीस शरीफ सुनने के लिए चैनल को